لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس بالطرقات وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا الطريق سبعة أذرع اجعلوا الطريق سبعة أذرع أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، دوستوں، راستہ چاہے دنیا کا ہو یا دین کا ہو، انسان کو اس کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ دنیا کا راستہ دنیاوی منزل تک پہنچاتا ہے اور آخرت کا راستہ، دین کا راستہ، وہ اخروی زندگی کی منزل مقصود تک انسان کو پہنچاتا ہے۔ دونوں راستوں کی انسانوں کے نزدیک بڑی اہمیت ہے اور دونوں راستے اپنے اندر اہمیت کو رکھتے ہیں۔ راستہ منزل مقصود تک پہنچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ جب آدمی کسی راستے، کسی منزل پر جانا کسی کو مقصود ہوتا ہے اور وہ جب اپنے اس راستے پر لگتا ہے اور آدھے سفر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے راستہ ختم، پل ٹوٹ چکا ہے، پانی بہہ رہا ہے، اس کا وہ سفر کینسل ہوتا ہے، وہ اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ پاتا، جس کا اس کو افسوس اور قلق ہوتا ہے۔ تو راستے کی بہت اہمیت ہے اور اسلام نے بھی راستے کی اہمیت کو بتایا ہے۔ اسلام نے بھی راستے کی اہمیت کو سمجھا، اس کو بتایا ہے، اپنے ماننے والوں کو راستے کے حقوق بتائے ہیں۔ دنیاوی لوگوں نے، دنیا داروں نے راستے کے قوانین اصول اب بنائے کہ ٹرافک کے قوانین بنائے گئے، ہائی وے پر گاڑی چلانے کے قوانین بنائے گئے، یہ تو اب بنائے گئے ہیں، لیکن آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں کے تعلق سے کئی حدیثیں آپ نے بیان فرمائے۔ قرآن پاک نے بھی راستے کے حقوق بتائے ہیں کہ راستے پر کس طرح چلا جائے۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین پر اترا کر مت چلو، وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، یہ راستے کے اللہ تبارک تعالیٰ راستے پر چلنے کا ڈھنگ بتا رہے کہ آپ زمین پر راستے پر اترا کر نہ چلے۔ آج کے زمانے میں کہیں گے نا اچھی گاڑی لے لیا، ٹو ویلر وغیرہ اچھی بھاری لیا، تو یہ آیت ان کے اوپر بھی فٹ ہوتی ہے۔ جو ٹو ویلر وغیرہ اچھی لینے کے بعد اس کو اسپیڈ میں چلاتے گئے، آواز اس کی زیادہ کر کے لوگوں کو ڈراتے گئے، عجیب عجیب طرح کے اس میں میوزک اور عجیب طرح کی ہارن وغیرہ اس میں لگاتے گئے اور اس کو بجاتے پھرتے گئے شہر سلوڑ کے اندر۔ تو ان کے لیے بھی ہے کہ زمین پر اترا کر مت چلو، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے گئے، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ لمبے پہاڑوں کے اوپر چڑھ سکتے ہیں۔ اتنی طاقت اور تمہارے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے گئے نہ پہاڑوں پر چڑھ سکتے گئے۔ زمین ایک ہموار جگہ ہے جس پر چلنا آسان ہے تمہارے لیے، تو پھر کیوں اس پر اتراتے ہو؟ تو قرآن نے بھی راستے کے حقوق بتائے اور بھی آیتیں ہیں راستے کے تعلق سے، اور حدیث کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے حقوق بتائے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ راستہ کتنا بڑا ہونا چاہیے اس زمانے کے حساب سے، جبکہ گھوڑے اور اونٹوں کا زمانہ تھا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ راستہ آپ بناؤ تو کتنا چوڑا رکھنا چاہیے، راستے کی چوڑائی کتنی ہونا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اجعلوا الطریق سبعۃ اذرع، کہ راستوں کو 7 ہاتھ لمبا رکھو۔ اور اس زمانے کے 7 ہاتھ، وہ زمانے میں لوگ لمبے چوڑے ہوا کرتے تھے، اس زمانے کے حساب سے 7 ہاتھ، ایک ہاتھ کم سے کم 2.5 فٹ کا ہوتا ہے، اب 7 ہاتھ کتنے فٹ کے ہو رہے ہیں؟ تقریباً 17-18، اور اس زمانے کے پکڑیں گے تو 25 فٹ تک ہو جائے گا، 20 سے 25 فٹ کا راستہ۔ یعنی راستہ جب بناؤ تو کتنے فٹ کا راستہ بناؤ کہ 20-25 فٹ کا راستہ ہونا۔ اللہ کے نبی فرما رہے، ترمذی شریف کی روایت، اتنا چوڑا راستہ ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے بتا کے گیا، لیکن مسلمانوں کی زندگی دیکھو کہ اب قوانین بن رہے تو اب ان کو پتہ چلا مسلمانوں کو کہ یہ راستہ اس طرح ہونا چاہیے، اتنا چوڑا ہونا چاہیے، قانون ہے۔ اللہ کے نبی نے کئی سال پہلے بتا کر گئے کہ اس طرح راستہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد بھی مسلمانوں کی زندگی دیکھو کہ گلی کو کتنا کم کرتے چلتے مسلمان، غیروں کی گلیاں مسلمانوں کی گلیاں۔ اپنے چبوترے کہاں تک لیتے ہو؟ نگر پالیکا کی نالی کے اوپر ان کے چبوترے آتے،
اس سے آگے یہ بڑھ کر ہی لیتے ہیں جگہ کو. ہم بولتے ہیں نا بڑے لوگ ہیں، حکومت والے ہیں، یہ لوگ زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، تو چھوٹے لوگ کیا کم قبضہ کر رہے ہیں؟ ان کی جتنی حیثیت ہے، جتنی طاقت ہے، اتنا تو برابر قبضہ کر رہی ہے گلیوں میں. کچرا وغیرہ ڈالنا، اس کے آگے اپنے سامان رکھ دینا، ڈرام رکھ دینا، یہ مسلمانوں کے کام ہے. اپنے گھروں کے سامنے اور ڈرام بڑھا دیتے، آگے رکھ دیتے ڈرام، پانی پینے کے ڈرام وغیرہ استعمال کرنے کے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ گلی، ہم بچے تھے تو یہ گلی اتنی فٹ کی تھی، اور آج دیکھو تو کتنی فٹ کی ہو گئی. سب دونوں طرف سے، ادھر کے گلی والے بھی، سامنے والے بھی، ادھر والے بھی، دونوں بھی آگے بڑھتے چلے گئے. گلی اب چھوٹی سی ہو گئی. جس کا نقصان ہوا اس میں، رہنے والوں کا نقصان. مکان بیچو تو قیمت نہیں آتی، نقصان اپنا ہی کیے. اور ہمارے نبی فرما رہے کہ کتنا راستہ چوڑا ہونا چاہیے؟ تقریباً 7 ہاتھ، یعنی 20-25 فٹ کا راستہ ہونا چاہیے. یہ اللہ کے نبی فرما. جب کہ گھوڑوں کا زمانہ تھا، آج تو موٹر کا زمانہ ہے اور 4 ویلر 2 ویلروں کا زمانہ ہے. 4 ویلر کو راستہ زیادہ لگتا، جب تو گھوڑے تھے 2 ویلر کی طرح، اونٹ تھے 2 ویلروں کی طرح. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ راستہ کیسا ہونا چاہیے. لیکن مسلمانوں کی زندگی دیکھو کدھر، اور اللہ کے نبی کا فرمان دیکھو کیا. بہت تنگ راستے مسلمان رکھتے ہیں اپنے. پلاٹنگ بھی کھولیں گے، مسلمانوں کی پلاٹنگ کھولیں گے، راستے چھوٹے چھوٹے کرتے چلے جائیں گے. غیر پلاٹنگ کھولیں گے، راستے چوڑے رکھیں گے. مسلمانوں کا عمل اور غیروں کا عمل دیکھو کتنا فرق ہوتے جا رہا. پھر حکومت کس کے ہاتھ میں آئیں گی؟ حکمران کون بنیں گے؟ کن کی حکومت ہے، سلطنت ہے، کن کے قدم چومیں گی؟ ایک اللہ والوں نے کہا تھا نا، بولے باطل بہت تیزی سے بڑھا، تو ان اللہ والوں نے جواب دیا تھا باطل حق پر سوار ہو کر بڑھا ہے. اس کا جواب علماء نے فرمایا کہ حضرت کا بولنے کا منشا یہ تھا کہ جو حق والوں کے جو کام تھے وہ باطل نے لے لیا. اچھی بات کرنا، اچھے اخلاق بتانا، اصول و زندگی سنجیدگی، ان کی زندگی میں رنگ ڈھنگ زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ، یہ باطل نے لیا، اس سے باطل آگے بڑھا. اور حق والوں نے کیا کر دیا؟ ان طریقوں کو پیچھے چھوڑ دیا. بات کرنے کا ڈھنگ نہیں، بولنے کا طریقہ نہیں، اور رہنے کا سلیقہ نہیں، اور اخلاق سے کورے ہوتے جا رہے دن بدن. جہاں زور چلتا وہاں پہ پورا زور بتا دیتے، جہاں زور نہیں چلتا وہاں پہ غلام بن جاتے. یہ زندگی حق والوں کی ہو گئی. تو راستے کا حقوق اللہ کے نبی نے فرمایا راستہ بناؤ تو کتنا چوڑا بناؤ کہ 7 ہاتھ ہونا چاہیے، جو تقریباً 17, 18, 20 فٹ تک کا راستہ ہوتا ہے. اتنا فٹ آپ کا راستہ ہو، یہ اللہ کے نبی فرما رہے. پھر آگے حدیث میں آتا ہے کہ راستے کو پورا امن بناؤ، محفوظ بناؤ، تاکہ مسافر آسانی سے گزر سکے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب اسلام تیزی سے پھیلے گا، مسلمانوں کی زندگی میں اسلام آئے گا، تو وہ امن دنیا دیکھیں گے کہ ایک خوبصورت جوان عورت اپنے ملک سے نکل کر مکہ مدینے تک آئیں گی، اکیلی آئیں گی، کوئی اس کی طرف نظر نہیں کرے گا. اسلام زندگی میں آئے گا، راستے پورا امن بنتے جائیں گے، مسافر آسانی سے سفر کریں گے، کسی کو تکلیف نہیں ہوگی. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری مسلم کی روایت کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. الایمان بضع و ستون شعبۃ، بضع و سبعون شعبۃ، اور دوسرے میں ہے بضع و ستون شعبۃ، کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. اور پھر فرمایا افضلھا قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل جو شاخ ہے اسلام کے وہ لا الہ الا اللہ، اس کا اقرار کرنا ہے، اس کا قول و قرار کرنا ہے. اور دوسرا فرمایا اب اس کی اسلام کے ایمان کی ادنا شاخ، ایک دم ادنا شاخ ایمان کی، اس پر اگر کوئی قائم ہے تو اس کی علامت یہ بتائی. ادنا شاخ یہ ہے کہ الاماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا. یہ ایمان کا ادنا شاخ ہے ایمان کی، کہ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز ہے اس کو ہٹانا، یہ ایمان کی ادنا شاخ ہے، تاکہ کسی بھی آنے جانے والے کو اس سے تکلیف نہ ہو. اور اس راستے کو پرامن بنانا اور راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا اسلام اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ عبادت ہے، عبادت ہے. ایک حدیث میں آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک آدمی کی اس لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی، بخاری مسلم دونوں کی روایت، اس لیے اس کی اللہ نے مغفرت کر دی کہ ایک ٹہنی راستے میں آ گئی تھی، درخت کی ایک ٹہنی راستے کی طرف آ گئی تھی. اس مسلمان نے اس ٹہنی کو اس لیے کاٹا کہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ پہنچے. اس ٹہنی کو اس نے کاٹ کر پھینک دیا، ہٹا دیا راستے سے. اللہ کے نبی فرمایا اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اسی پر اس کی اللہ نے مغفرت کر دی. اور ایک ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ ایک آدمی کے کھاتے میں، اس کے اکاؤنٹ میں ایک بھی نیکی نہیں تھی، اس کے نام عمل میں ایک نیکی تک نہیں تھی اس کے نام عمل میں. ابو داؤد شریف کی روایت ہے.
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جنت کا فیصلہ اس لیے کر دیا کہ اس نے کانٹے دار ٹہنی کو لوگوں کے راستے سے ہٹایا تھا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ اسلام سکھاتا ہے ہمارا۔ اور ہماری گلیاں دیکھو، مسلمانوں کی گلیاں دیکھو کیا حال ہے ان کا، اور اسلام بتاتا ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹاؤ۔ پہلے مسلمانوں کی پہچان ہوتی تھی راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز نہیں ہے تو غیر مسلم یہ اندازہ کر لیتا تھا کہ یہاں سے کوئی مسلمان گزرا، یہاں سے اہل ایمان کا گزر ہوا، اس لیے یہاں پہ کوئی تکلیف دینے والی چیز نہیں ہے۔ اور اب گلی کے شور شغب، گندگی، لڑائی جھگڑا اور وہاں پر کوڑا کرکٹ کو دیکھ کر کوئی بھی غیر مسلم پہچان لیتا ہو نہ ہو یہ کس کا محلہ ہی ہے؟ محمد رسول اللہ کے ماننے والوں کا محلہ ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حالت ہے ہماری۔ اسلام مسجد کی حد تک نہیں ہمارا۔ آج دیکھو نا ڈیبیٹ وغیرہ ہوتی ہے نیوز چینلوں پر، کتنی شرمندگی ہوتی ہے ہم کو سب دیکھ کر، جو چیزیں وہ نالائق، بے ہدہ اور ظالم لوگ بتا رہے ہیں، ان کے اندر خود نہیں ہے لیکن جو ہم بتا رہے ہیں ہم کو وہ چیزیں اسلام نے کئی سال پہلے بتا کے چلے گئے۔ اگر وہی چیزیں مسلمانوں کی زندگی میں ہوتی تھی، آج ہندوستان کے اندر 35 کروڑ مسلمان نہیں ہوتے تھے بلکہ 100 کروڑ مسلمان ہوتے تھے۔ آج ہندوستان 1400 سال کے اندر، 700 سال کے اندر مسلمان 100 کروڑ ہوتے تھے یہاں پر۔ لیکن ہمارے بدعمالیاں، ہمارے بد اخلاقیاں، ابھی بھی کئی بھائیوں سے ملاقات ہوتی ہے، جب بات چیت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہاں غیر مسلم کتنے ایسے ہیں جو مسلمانوں سے متاثر تھے، اسلام سے متاثر ہے، اسلام کی اسٹڈی کی، لیکن بولتے ہیں کہ مسلمان صحیح نہیں ہے۔ جب مسلمانوں کو بیپاریوں نے اور کاروبار کے اندر مسلمانوں نے جب ان کو دھوکہ دیا وہ کہنے لگے کہ نہیں اسلام اچھا ہے اپنی جگہ پر لیکن مسلمان اچھے نہیں ہیں، اسلام سے دور ہے وہ۔ آپ سلوڑ کی بھی تاریخ دیکھیں، کئی غیر مسلم ایسے ملیں گے آپ کو جو اسلام سے متاثر ہے، وہ اپنے خود کے دھرم سے بدزن ہے، پریشان ہے، بیزار ہے، مجبوریاں ان کی کچھ، لیکن مسلمانوں کی حرکتوں کی وجہ سے اپنی جگہ پر یہاں سے ہٹے نہیں، اور مسلمانوں جو الٹا اوپر کٹر دشمن ہوتے جا رہے ہیں مسلمانوں کی حرکتوں کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، راستے کے حق بتائے، صحابہ کو کہا ایاکم والجلوس بالطرقات، کہ راستے میں بیٹھنے سے اپنی حفاظت کرو، اپنے آپ کو بچاؤ، راستے میں مت بیٹھو۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اس کے بغیر ہم کو چارہ ہی نہیں، ہم آپس میں راستے میں بیٹھ کر کاروبار کی بات چیت کرتے ہیں، کچھ ضروری ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہوئی ہوتی ہیں ہماری، تو ہمارے کو بیٹھنا ضروری ہے اللہ کے نبی، اب ہم نے کیا کرنا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم کو بیٹھنا ہی ہے فآتوا الطریق حقہ، راستے کے حق ادا کرو۔ اور صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول راستے کے کیا حقوق ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے 4 حق راستے کے بتائے۔ اب یہ باتیں اللہ کے نبی نے سے صحابہ کو نہیں کہا، قیامت تک آنے والے امت مسلمہ کو یہ بات ہے کہ ایسی جگہ پر بیٹھنا جہاں سے مستورات کا بھی آنا جانا ہو، جہاں سے عام لوگوں کا بھی آنا جانا ہو، اگر وہاں بیٹھنے کی عادت پڑ گئی اور بیٹھ رہے تو پہلے تو بیٹھنے سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن کبھی بیٹھنے کی ضرورت ہی پڑ گئی راستوں میں، چبوتروں پر، کہیں بھی ایسی جگہ پر، دکانوں پر جہاں پر مستورات بھی لینے کے لیے آتی ہے، مرد بھی لینے کے لیے آتے ہیں، ایسے دکانوں پر تو بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، خصوصاً میڈیکل پر بھی نہیں بیٹھنا چاہیے لوگوں کو، میڈیکل والوں نے بھی کسی کو زیادہ بٹھانا نہیں چاہیے، کوئی کون سی دوا کے لیے آتا، کون سی بیماری لے کر آتا، تو میڈیکل والوں کا بھی کام ہے کہ اپنے میڈیکل پر کس کو، اور خصوصاً رات کے وقت کے اندر ہر ایک ایسی چیزیں لے کر آتا ہے جو پوشیدہ چیزیں ہوتی ہے، ایسی چیزیں مانگنے کے لیے میڈیکل پر آتا، ایسے وقت میں خصوصاً میڈیکل والوں کا کام یہ ہے یا لوگوں کا کام یہ ہے جس کو بھی یہ بات پہنچ رہی وہ میڈیکلوں پر نہ بیٹھے، کرانہ دکانوں پر نہ بیٹھے، عام طور سے مستورات بھی کرانہ دکان پر کوئی مجبوری سے آ جاتی ہے لینے کے لیے، تو ایسی جگہ پر بیٹھنے سے پرہیز کرے جہاں مستورات وغیرہ کا آنا جانا ہوتا ہے، جب بے پردگی کا مسئلہ ہے، جہاں کسی کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے، ایسی جگہ پر کسی کو شرمندہ کرنے سے بچائے، بیٹھے نہیں، اور بیٹھنا ہی پڑے تو اس کے 4 حق اللہ کے نبی نے بتائے۔ پہلا حق یہ بتایا غض البصر، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، کوئی بھی آنے جانے والے کو دیکھو کس کی آ رہی، کس کی بہو ہے اور کس کی بیوی ہے، کس کی بہن ہے، کس کی ماں ہے، یہ سب بالکل نہ ہو، یہ باتیں نہ ہو ایسی جگہ پر، کوئی بھی مستورات آ رہی تو نظروں کی حفاظت، کس کی آ رہی کیا آ رہی بالکل نہ ہو، بالکل اپنی نظروں کی حفاظت، پہلے اللہ کے نبی نے راستے کا پہلا حق بتایا نظروں کی حفاظت۔ دوسرا حق یہ بتایا کف الاذی، کسی کو تکلیف نہ پہنچے تمہارے بیٹھنے سے، تم 4-5 بیٹھ گئے اور تم ہنس رہے کسی کو دیکھ کر، ارے کس کا پوتا ہے، یہ اس کا پوتا ہے، گاڑی ایسی چلا رہا، ویسا کر رہا، یہ تم اس کو دیکھ کے ہنس رہے، وہ دیکھ رہا اس کو تکلیف پہنچ رہی تمہارے ہنسنے سے، تمہاری ہنسی مذاق سے،
تو دوسرا بتایا کہ راستے میں بیٹھ رہے ہو تو نظروں کی حفاظت. دوسرا بتایا تکلیف دینے سے بچو, کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ, تمہارے بیٹھنے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, اس طرح آپ بیٹھو. اور تیسرا بتایا کہ راستے میں بیٹھ رہے تو تیسرا حق یہ راستے کا بتایا کہ رد السلام, آنے والا کوئی بھی سلام کرے تو پھر اس کو اچھے سے جواب دے, سلام کا جواب دے وہاں پر. اور چوتھا یہ بتایا کہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر, اور چوتھا حق راستے کا بتایا کہ اچھائی کا حکم دیتے رہے اور برائی سے روکتے رہے. جب راستے میں بیٹھ رہے اچھائی کا حکم دے, برائی سے روکے اور سلام کا جواب دے اور کسی کو تکلیف دینے سے بچے اور اپنے نظروں کی حفاظت کرے. اب آج خصوصاً ان نوجوانوں کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ جو اسکولوں کا چھوٹنے کا, کالجز کے چھوٹنے کا انتظار کر کے کھڑے رہ جاتے ہیں نظر کرتے ہوئے. ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے اللہ کے نبی کی حدیث قرآن پاک کے اندر, ایسے لوگوں کو جو بد نظری کرنے کے لیے راستے پہ کھڑے رہتے ہیں. اس قرآن پاک کی ان آیتوں کا شان نزول سورہ احزاب کی آیت ہے, ملعون کہا گیا ہے. منافق لوگ ایسا کرتے تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں کہ وہ ایسا کھڑے ہو جاتے تھے اور آنے والی مذکورات کو دیکھا کرتے تھے منافق. ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ملعون کہا. اب یہ نوجوان جو اس طرح کھڑے رہنے کا انتظار کرتے ہیں کالج کا, اسکولوں کا, یہ اپنے آپ کو سوچے کہ یہ ملعون ہم بھی ہو جائیں. اور ملعون کے معنی اللہ کی لعنت, اور علماء نے لکھا اللہ کی لعنت کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر ایمان کے بھی اس کو اٹھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, راستے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.